بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یک بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں، اس بارے میں تاریخی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتم الرائے قول یا عبارت تو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش، وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخی وسیع کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی، ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبش کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، لہذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ کے بعد ہوئی، اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ وسیع کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکے میں اور 3 سال بعد ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آئے، اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دے دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے، اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا ہے، کہ جن کی شادی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتبیہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیند اڑ گئی اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا، اور ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑانے پر مجبور کر سکیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کا ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو ترپار کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بہ دن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا، بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغ لگائے،
بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے کہ جن کا مکے کے ظالم لوہے کی زر میں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہیں کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارات رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دھتکار کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہیں مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور پھر حضرت بلال بھوکے پیاسے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو ابھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا برا ہو۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ و ام کلثوم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کی دو بیٹوں عتبہ اور عتبیہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے، وہ اسلام کے کڑوے دشمن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیا رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہتے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اوپر سے نیچے گرائے گئے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد
جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کے 2 نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں انتہائی درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جھٹ پٹ پڑا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کرتے مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پاڑ لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو ہر صورت پر پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے رزق کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے یہ آگاہ کر دیا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگاؤ دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوا سوئے ہوئے لوگوں کو سونگتا پہنچ گیا، بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ شیر کے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتبہ تڑپ تڑپ کر جہنم میں وصل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس رسالت کو ماپال کیا، اس کا انجام عبرت ناک ہوا اور عتبہ کا سر چبانے والا شیر جسے شیر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔